خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں میں اب سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ میرا دل آج شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خدا نے ہمیں پھر سے ایک دفعہ یہ دن بخشا اور ہمیں عبادت کرنے کا شرف عطا کیا تاکہ ہم خداوند کے گھر میں آئیں، خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی ستائش کریں اور پھر اس کے خوبصورت کلام کو سنیں۔ کتنے لوگ تیار ہیں کلام کو سننے کے لیے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور وہ ہمیں بہت پیار کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تیرا شکر خداوند۔ آج جو میں پیغام آپ سب کے سامنے سنانا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے ڈیوائن فیور آف گاڈ فار می۔ خدا کا الہی فضل میرے لیے ہے۔ ڈیوائن فیور آف گاڈ فار، خدا کا الہی فضل میرے لیے ہے۔ کتنے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا مجھ پر، میرے خاندان پر فضل کرتا ہے؟ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے ساتھ خدا کے کلام کو ضرور رکھا کریں۔ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ خدا کے کلام کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ کتنے لوگوں کے پاس خدا کا کلام موجود ہے؟ ہاللیلویہ۔ میں اگر اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی کو پیار کرتا ہوں تو وہ خدا کا کلام ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح سارے ایماندار خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے کلام مقدس کو کھولیے، عہد عتیق میں پیدائش کی کتاب، اس کا 41واں باب 37 آیت سے لے کر 43 آیت کے اختتام تک میں آپ سب کے سامنے پڑھوں گا۔ میں حوالہ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، پیدائش 41 باب ورس نمبر 37 سے 43 کے آخر تک۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ آئیے دعا کریں۔ پاک خدا، ہم تیرے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیری باتوں کی تشریح
नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। खुदावंद आज मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों के लिए इस कलाम के बाइस बरकत का बाइस बनूं। खुदा तेरा कलाम आज हम सब के लिए खुले। खुदा पाक रूह की तहरीक से हम जान पाएं। खुदावंद तेरा कलाम बर वक्त नाजिल होता है और हम तेरे कलाम से बरकत पाते हैं। यस्सु के नाम में आमीन। आदे अतीक में और आदे जदीद में बहुत से हवाला जात फजल के बारे में हैं। खुदा अपने लोगों पर फजल करता है, खुदा अपने लोगों की तरफ देखता है और खुदा वक्त पर हमें सरफराज करता है। जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, एक नौजवान खूबसूरत जिसकी उम्र 30 साल है और 30 साल की उम्र में वो सरफराज किया जाता है। 30 साल की उम्र में उसे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी मुसीबतें, बहुत से दुख उसने बर्दाश्त किए हैं। कलाम मुकद्दस बयान करता है 13 साल तक यूसुफ मुश्किलात में रहा, कैद में रहा, लेकिन खुदा उसके साथ था, खुदा का फजल उसके साथ था और वो जहां पर भी जाता खुदा उसकी मदद करता। और एक वक्त आया कि खुदा ने उसे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। मैं और आप इस दुनिया में हैं, ये खुदा का फजल है। मैं और आप मसीह घरानों में पैदा हुए हैं, ये खुदा का फजल है। मैं और आप चर्च में बैठे हैं, ये खुदा का फजल है। मैं और आप मसीह खानदान का हिस्सा हैं, ये खुदा का फजल है। पूरी दुनिया में 7 अरब के करीब लोग बसते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यस्सु मसीह को जानते भी नहीं कि यस्सु कौन है। लेकिन ये खुदा का फजल है कि खुदा ने आप पर, मुझ पर, हम सब पर ये फजल किया कि हम नजात पा सकें। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं 3 बाब की 15 आयत, वहां पर लिखा है जब आदम ने गुनाह किया खुदा की रफाकत टूट गई, फिर भी खुदा का ग्रेस, खुदा का फजल, खुदा की फेवर इंसान से जुदा ना हुई। और हम देखते हैं कि खुदा ने जब अदालत लगाई तो खुदा ने वहाँ पर नजात का बंदोबस्त किया, इंसान पर फजल किया। और क्या लिखा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अगर यीशु मसीह इस दुनिया में ना आता तो क्या हम नजात पाते? खुदा ने उस वक्त भी इंसान पर नजर की, गिरे हुए इंसान पर, और गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए खुदा ने फजल किया और अपना बेटा यस्सु 4000 साल पहले जब खुदा ने ये बात कही तो खुदा ने अपने वादे को पूरा करते हुए इंसान पर अपना फजल करते हुए अपने बेटे यस्सु को भेजा, जो मेरा और आपका दरमियानी है, जो मेरा और आपका फिदिया देने वाला है। यीशु मसीह ने अपनी जब खिदमत का आगाज किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से यह कहा कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। लेकिन मेरे और आपके गुनाहों की खातिर यीशु मसीह को सलीब उठाना पड़ी। ये खुदा का फजल है। बहुत से लोग एक दूसरे की फेवर करते हैं। एक अच्छा टीचर अच्छे स्टूडेंट्स की फेवर करता है, वो उसकी फेवर तो इसलिए करता है कि वो अच्छा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत से नालायक स्टूडेंट भी होते हैं और उनकी फेवर भी की जाती है। जैसे हम देखते हैं, हम दूनवी तौर पर हम देखते हैं कि जब किसी भी क्लास का रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक का रिजल्ट आता है, तो 33 नंबर जिसके होते हैं वो पास मार्क होते हैं, वो पास होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक स्टूडेंट है उसके 30 नंबर हैं और उनको फिर कमेटी बैठती है और उसकी फेवर करती है और कहती है कि इसको 3 नंबर और दे दें ताकि ये पास तो हो जाए। बेशक उसके साथ स्टार लगा दिया जाता है कि 3 नंबर हमने इसको इसकी फेवर करते हुए इसको दिए हैं,
اور یہ اس کو ہم نے پاس کر دیا ہے۔ خدا آج بھی میری اور آپ کی فیور کرتا ہے، خدا لوگوں کی فیور کرتا ہے اور کلام بیان کرتا ہے جب یوسف مشکلات میں گرا ہوا تھا تو اس کی نگاہ خدا کے اوپر تھی، وہ چلتا رہا، وہ وفادار رہا، اور ایک وقت آیا کہ خدا نے اسے سرفراز کیا۔ میرے پاس اچھا گھر ہے، یہ خدا کا فضل ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا جب اپنا فضل کرتا ہے تو جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ خدا جب آپ کی فیور کرتا ہے، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں آپ کے کام کی بدولت دوسرے لوگ برکت پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریما چرچ حاجی کوٹ ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے۔ صبح بھی اس نے اپنی جو چرچ کا نقشہ تھا وہ ریما بائبل کالج کے ریما چرچ میں وہ نقشہ سینڈ کیا ہوا تھا کہ اتنا کام ہو چکا ہے اور اتنا کام ہونے والا ہے، اور پاسٹر اجمل جان نے یہ پریئر ریکویسٹ ہم سب کے سامنے رکھی کہ کام کمپلیٹ ہو جائے۔ ایسا ہی نقشہ ہے، جیسا یہ چرچ ہے ویسا ہی وہ چرچ ہے۔ لیکن جو میں آپ کو گر والی بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے پاسٹر اجمل پر یہ فضل کیا کہ وہ ایک چرچ کی بنیاد رکھ سکے۔ میں نے بہت سے خادموں کو دیکھا ہے، ساری زندگی وہ خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں پھل بھی ہوتا ہے، ان کی دعاؤں میں شفا بھی ہوتی ہے، لوگ بھی بچتے ہیں، معجزے بھی ہوتے ہیں، لوگ رہائی بھی پاتے ہیں، لیکن وہ چرچ نہیں بنا سکتے۔ اور جب سے پاسٹر اجمل نے چرچ سٹارٹ کیا ہے اس کا کام رکا نہیں۔ یہ چرچ بھی جب ہم بناتے تھے پھر پیسے کم ہو جاتے، پھر پکڑتے، پھر کم ہو جاتے، پھر ایسے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے بنایا، لیکن جب سے اس نے وہ چرچ بنانا شروع کیا، یہ خدا کا فضل ہے پاسٹر اجمل پر کہ خدا اسے مہیا کر رہا ہے، خدا لوگوں کو متحرک کر رہا ہے، خدا لوگوں کو تحریک دے رہا ہے، اور لوگ پیسہ دے رہے ہیں تاکہ خدا کا گھر بنے۔ میں اور آپ اگر تندرست ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے۔ کتنے لوگ لاسٹ ایئر پھر اس سے پچھلے سال خداوند میں سو گئے کرونا وبا کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے، لیکن میں اور آپ زندہ ہیں، یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا اپنے فضل سے، اپنی فیور سے ہمیں بچائے ہوئے ہے، ہمیں محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ خدا کی جو ہیں آنکھیں وہ پوری دنیا پر سیر کرتی ہیں۔ جب ہم زبور 84 کی 11 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ خداوند آفتاب ہے اور وہ ہماری سپر ہے، خداوند ہماری روشنی ہے۔ جب ہم عہد عتیق میں بنی اسرائیل قوم پر نگاہ کرتے ہیں، 40 سال تک وہ بیابان میں رہے، 40 سال تک وہ من کھاتے رہے، خدا آسمان سے نازل کرتا رہا اور وہ فقط ایمان سے رسیو کرتے رہے۔ کیا میں اور آپ اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے یہ پیسہ جو خدا ہمیں مہیا کرتا ہے ہم لیتے ہیں؟ نیور، بالکل نہیں۔ خدا اپنے فضل سے ہمیں مہیا کرتا ہے۔ جب میں جاب کے لیے صبح نکلتا ہوں تو ایک جگہ پر کوٹ لاکھپا اسٹیشن سے پہلے مزدوروں کا اڈا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے خوبصورت نوجوان اور بوڑھے بھی اور ٹین ایج کے بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور جب جیسے ہی کوئی موٹر سائیکل رکتی تو بھاگ کے جاتے ہیں کہ شاید مجھے آج کی مزدوری کے لیے یہ بندہ میرے اپنے ساتھ لے جائے۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر کسی کو مزدوری ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ وہ بھی انسان ہیں، لیکن خدا نے، اگر میں کاروبار کرتا ہوں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اگر خدا میرے کاروبار میں وسط لا رہا ہے
توسیع کر رہا ہے اس میں، تو یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا میری زندگی میں فیور کرتا ہے۔ اگر میں اچھی جاب کرتا ہوں، یہ خدا کا گریس ہے، اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے خدا کی نگاہ پوری دنیا پر سیر کرتی ہے، اور خدا کی نگاہ ایمانداروں کے اوپر آ کر ٹک جاتی ہے۔ جو حوالہ بہن مریم نے پڑھا ہے زبور 103، اس میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا۔ اس نے ہمارے گناہ اتنے دور پھینکے ہیں جتنا پورب سے پچھم دور ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کیا پوری دنیا میں گناہ ہو رہا ہے، تو خدا دیکھ رہا ہے کیا میں اور آپ ان میں سے تو نہیں ہیں جہاں پر خدا کی نگاہ آ کر ٹک گئی، اور خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی میرے ڈر اور خوف میں رہتی ہے۔ خدا ان پر فضل کرتا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا 6 باب، تو لکھا ہے 5ویں آیت سے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ ہم کسی کی مرضی پر آئے ہیں اور کسی کی مرضی پر چلے جائیں گے۔ یہ سانسیں جو خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں یہ بھی ہماری نہیں ہیں، یہ خدا کا گریس ہے، یہ خدا کی فیور ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اور آگے کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ خداوند اس دنیا کو نیست و نابود کرنے کو ہے۔ خدا دیکھتا ہے ہر طرف بدی ہی بدی ہے، کوئی بھی خدا کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی خدا سے نہیں ڈرتا، کوئی بھی خدا کو نہیں پکارتا، اور خدا بڑا رنجیدہ ہے۔ خدا دل سے دکھی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں اس پوری دنیا کو ختم کر دوں گا، مٹا ڈالوں گا۔ اب آگے کیا لکھا ہے، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں اس کے بنانے سے ملول ہوا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ کیا میں اور آپ نوح کی طرح ہیں؟ وہ مرد راست باز جو 120 سال تک خدمت کرتا رہا، 120 سال تک منادی کرتا رہا توبہ کر لو کیونکہ خدا اس دنیا کو نیست و نابود کرنے کو ہے۔ تو کئی لوگ کہتے تھے بابا نوح کیڑے کام تے لگا ہے تو وہ سانو کام کرن دے۔ تو جب وہ 120 سال تک اپنی کشتی بنا رہا تھا تو وہ کام کر رہا ہوگا، اس کے پاس لوہا ہوگا، تھوڑا ہوگا، اس کے پاس کیل ہوں گے، وہ کام کرتا ہوگا، تو لوگ جو چاہ رہے ہوتے ہوں گے وہ کہتے ہیں یار بابا ہے کیڑے کام تے لگا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ مرد راست باز جو خداوند کے ساتھ چلتا رہا، اس کے بارے میں کلام بیان کرتا ہے کہ نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، اور اس کا اجر اسے کیا ملا؟ کتنی جانیں بچی تھیں؟ کتنی؟ نوح کے باعث 8 جانیں بچیں۔ وہ نوح خداوند کو پیار کرنے والا، خداوند سے ڈرنے والا اور خداوند کے ساتھ چلنے والا شخص تھا۔ یقیناً میرا ایمان ہے کہ اس کے بچے بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوں گے، کیونکہ کلام جو ہے بیان کرتا ہے کہ ایلی کہن جو تھا اس کے بچے، اس کے جو بیٹے تھے وہ اس کے نقش قدم پر نہیں چلے، اور پھر خدا نے سموئیل کو پکارا، اور سموئیل کے بیٹوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس کے بیٹے اس کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ تو یقیناً جو نوح تھا اس کے بیٹے جو تھے وہ اور اس کی جو بہویں تھیں وہ ضرور راست باز ہوں گے، اور خدا ان راست باز لوگوں کو بچانے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ خدا کی نظر زمین پر سیر کرتی ہے،
خدا کی نظر ایمانداروں کے اوپر آ کر ٹک جاتی ہے۔ اور اگر ہم خاندان میں سربراہ ہیں اور ہم خاندان کی کفالت کر رہے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے کہ آپ کی بدولت بہت سے بچے پل رہے ہیں، انہیں روٹی مل رہی ہے، انہیں لقمہ مل رہا ہے، اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں۔ خدا آپ کی فیور کر رہا ہے اور آپ کی بدولت آپ کا گھرانہ خداوند کے پاس آتا ہے، خداوند سے برکت رسیو کرتا ہے، اور آپ بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ پاسٹر صاحب دعا کرو۔ آج میں بھائی نثار سے پوچھ رہا تھا کہ کام شام کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ کام بند ہے، موسم ٹھنڈا ہے اور ہفتہ ہو گیا ہے کہ کوئی کام نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ضرور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تاکہ خدا اپنے لوگوں کو بحال کرے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ خداوند بھلا خدا ہے، وہ ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں طرح طرح کی نعمتیں بخشتا ہے، وہ جلالی خدا ہے۔ ہالےلویا ہالےلویا۔ امثال 30 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ ہم زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم زندہ خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، ہم زندہ خدا کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہماری سپر، ہماری ڈھال، ہمارا محکم کلا ہمارا خدا ہے جو ہمیشہ میری اور آپ کی فیور کرتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ مشکلات نہیں آئیں گی، جو ایماندار ہیں ان کے اوپر مشکلات نہیں آئیں گی۔ سب سے زیادہ پریشانیاں ابلیس جو ہے وہ ایمانداروں کو دیتا ہے، لیکن خدا کا گریس، خدا کا فضل، خدا کی فیور ایمانداروں کو سنبھالتی ہے، اور وہ قائم رہتے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ کمیٹڈ رہتے ہیں، وہ وفادار رہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم لوکا 2 باب 40 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ اگر میرے اور آپ کے اوپر خدا کا فضل نہیں ہے تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں دانیل نبی جو تھا وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہا، خداوند کے ساتھ وہ چلتا رہا، اور دانیل کے بارے میں لکھا ہے اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراہوں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ وہ قید میں ہے، وہ اسیری میں ہے، وہاں پر بھی خدا کام کر رہا ہے، وہاں پر بھی خدا کی فیور اسے حاصل ہے، اور خواجہ سرا جو اس کے اوپر نگران مقرر کیے گئے ہیں۔ ہم اس ساری سٹوری سے واقف ہیں کہ وہ جو خوراک انہیں مل رہی تھی اس میں حرام گوشت تھا۔ دانیل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس گوشت کو کھاؤں، تو اس نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں اس خوراک کی جگہ ہمیں کوئی ساگ پات سبزی دے دیا کریں۔ تو جو خواجہ سرا تھا اسے پتہ چل گیا، خدا نے اس کے من میں ڈالا کہ یہ میرا بندہ ہے، آپ نے اس کی فیور کرنی ہے۔ بہت سے ایسے کام جو دوسروں کے وسیلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں، خدا مداخلت کرتا ہے، خدا فیور کرتا ہے۔ ہم جاب کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس ملک میں رہتے ہوئے کتنی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن خدا ہماری فیور کرتا ہے اور ان مشکلات میں سے نکالتا ہے۔ خدا نے دانیل کی دعا کو سنا اور جیسا اس نے کہا تھا، پھر جب انہوں نے ساگ پات کھایا اس کے بعد ان کے چہرے جب دیکھے گئے تو جو گوشت کھا رہے تھے، جو اچھی خوراک کھا رہے تھے، ان سے اچھے پائے گئے۔ جب میں اور آپ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، وفاداری سے چلتے ہیں، تو خدا مداخلت کرتا ہے، خدا کام کرتا ہے، خدا میری اور آپ کی فیور کرتا ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کیا میں اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بن رہا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں خاندان کا بیٹا ہوتے ہوئے، خاندان کی بیٹی ہوتے ہوئے، خاندان کی بہو ہوتے ہوئے، خاندان کا سربراہ ہوتے ہوئے، کیا میں خاندان کے لیے برکت کا باعث بن رہا ہوں؟ اگر تم
ایسے کر رہا ہوں تو یہ خدا کی فیور ہے جو مجھے حاصل ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی فیور کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ اٹھاتا ہے اور بحال کرتا ہے۔ خدا کی نظر پوری دنیا پر ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کے فضل کے نیچے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو ہم خدا کے فضل کے نیچے رہیں گے، خدا مشکلات میں سے نکالے گا، خدا میری اور آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ ہم خداوند کے آگے جب جھکیں تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند تو میری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یہ میری نیڈ ہے، میری ضرورت کو پورا کر۔ مجھے گھر چاہیے، مجھے اچھے لوگ چاہیے، مجھے اچھا خاندان چاہیے، اے خدا مجھے جاب چاہیے۔ تو اگر میں بے روزگار ہوں تو خدا پھر ضرور میری مدد کرے گا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن انہیں جاب نہیں ملتی، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن وہ بہت کماتے ہیں، لیکن وہ وفادار ہیں، وہ خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں، خدا انہیں مہیا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، خدا ان میں برکت ڈالتا ہے۔ پاسٹر افضل صاحب کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں، وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ اپنے پیسے سے خدا کی خدمت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا وہ بزنس کرتے ہیں اور اس میں برکت ڈالتا ہے۔ خدا کا فضل اس کے اوپر، اس کے خاندان پر ہے۔ خدا کا فضل ان لوگوں پر ہے جو اپنے پیسے سے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لیکن جو آپ اگر اپنے پیسے سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کو اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے۔ جب ایوب 10 باب کی 11 اور 12 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ میں اور آپ انسان ہیں، اس نے ہمیں اشرف مخلوق پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں افضل بنایا ہے۔ اور پھر لکھا، تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی۔ میں اور آپ اگر خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا فیور کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ کے لیے استعمال کرتے ہوئے خدا آپ کی فیور کرے گا۔ دوسرا تواریخ 16 باب کی 9 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں۔ 195 ممالک ہیں پوری دنیا میں، 7 ارب کے قریب لوگ بستے ہیں، لیکن خدا دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات دعا کے لیے اگر کہا جائے، پاری صاحب تسی تو دعا ہی بڑی لمبی کر دیں دے ہو۔ جب تک آپ خداوند کے ساتھ لمبی رفاقت نہیں رکھیں گے، خدا کیسے آپ پر مکاشفہ کھولے گا؟ خدا کیسے آپ کو لیڈ کرے گا؟ خدا کیسے آپ کو بتائے گا کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اپنے توڑے کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور خدا پھر آپ پر ظاہر کرے گا، کیونکہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں۔ تو میں اور آپ اگر گناہ کر رہے ہیں تو کیا خدا دیکھ نہیں رہا؟ کہ کلام تو سچا ہے نا، کلام میں ہی یہ لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے۔ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، جن کا دل اس کی طرف کامل ہے، اپنے تہیں کبھی دکھائے، وہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف چرچ آتے ہیں اور بس وہ باہر کے گیٹ تک، ہم یہاں اس کے بعد دنیا کے کام، دنیا کی باتیں، دنیا کی فکریں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو، اس لیے کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ خدا اگر آپ کی فیور کرتا ہے، خدا اگر آپ پر فضل کرتا ہے، تو آپ جان لیجئے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس جہان میں بھی محفوظ کرتا ہے
اور اگلی دنیا میں بھی خدا آپ کو اپنی بادشاہی میں لے جانا چاہتا ہے، اور ہمیں اس کے گریس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو خدمت میں ہیں، کوئی کیمرہ پلے کر رہا ہے، کوئی ہارمونیم بجا رہا ہے، کوئی طبلہ بجا رہا ہے، کوئی کوائر میں ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ خداوند کی خدمت ہم مل کر کر رہے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ میں تو تب، میری باطنی شادمانی تب ہوتی ہے جب میں لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کروں، خدا کے گھر کی صفائی کروں، تو مجھے تسلی ہوتی ہے۔ خداوند تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں تیرے گھر میں آ کر تیرے گھر کی صفائی کر سکوں، تیری چیزوں کو دیکھ سکوں۔ اپنے گھروں میں تو سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اگر خدا نے خوبصورت گھر آپ کو دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اس کے فضل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ میں چاہوں گا ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کے فضل کی طرف دیکھیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، اور اسے کہیں کہ خداوند اگر میں زندہ ہوں تو تیرے فضل کی بدولت، تو نے مجھے خاندان بخشا ہے تیرے فضل کی بدولت، تو نے مجھے جاب دی ہے تیرے فضل کی بدولت، تو میری فیور کرتا ہے اور ہمیشہ مجھے سرفراز کرتا ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ خداوند بچانے والا ہے، خداوند محافظت کرتا ہے، خداوند فکر کرتا ہے، خداوند اٹھاتا ہے، خداوند آپ کو روپیہ پیسہ استعمال کرنے کے لیے اپنا فضل کرتا ہے، آپ کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سارا کچھ اس کا ہے، آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، ساری میموری اس کی ہے، اور وہ اپنی میموری میں سے ہمیں کھلاتا ہے، کھانے کے لیے پھل دیتا ہے، سبزیاں دیتا ہے، اناج دیتا ہے، روٹی پانی بخشتا ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے عطا کرتا ہے۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی ننگے سوتے ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ خدا ہمیں سب کچھ وقت پر مہیا کرتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے کپڑے ہیں پہننے کے لیے، گرمیوں میں گرم کپڑے، سردیوں میں سرد کپڑے، اور خداوند ہمیں مہیا کرتا ہے۔ یہ اس کی فیور ہے، وہ ہمیں کمانے کا فضل دیتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کریں۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں، کون ہے جو آپ کی فیور کر رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، میں اس سے بہت خوش ہوں؟ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ خداوند بچاتا ہے، خداوند میری اور آپ کی فکر کرتا ہے۔